مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا کوئی ایک ایسا کارنامہ؟ اب اللہ کا شکر ہے کہ میری جماعت کا آدمی کبھی تھانے میں نہیں رہتا اگر وہ سچ پر ہے، اور میری جماعت کا آدمی کبھی کسی سیاسی ڈیرے پہ نہیں جاتا۔ مولانا کی ذاتی طور پہ جو سیاسی دلچسپی کس طرح کی تھی؟ جو مولانا کو اللہ نے سیاسی بصیرت دی تھی وہ پاکستان میں علامہ پروفیسر ساجد میر کے علاوہ مجھے کسی میں نظر نہیں آتی۔ جو لوگ آتے ہیں بھیس بدل کے، نام بدل کے، جماعتیں بدل کے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو جو ہے اس کے ڈھانچے کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ مرکزی جمعیت کے مقابلہ میں اگر کسی تنظیم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اس وقت کامیاب ہوتی۔ دینی رنگ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بے حد ضروری ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو جماعتی اکابرین ہیں، جماعتی قائدین ہیں، ان کو متعارف کروایا جائے، ان کی حالات زندگی کو اپنے کارکنان کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت کے درینہ ورکر، جماعت کے درینہ ذمہ داران، ان کا شمار ہوتا ہے معروف سماجی شخصیت محترم سیف اللہ عابد صاحب، اپنے خلوص اور اپنے محنت کے بل بوتے پہ امیر جماعت بنے ہیں، اور آج ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ان کی دعوتی تبلیغی خدمات پورے علاقے میں معروف ہیں، اور یہ قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے معتمد خاص ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی حالات زندگی کے بارے میں، جماعتی زندگی کے بارے میں بہت سے اہم سوالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم ان سے آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ ہم آپ کی جو حالات زندگی ہے، آپ کے جو ایسے کارنامے ہیں، وہ ہم اپنے کارکنان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ اس بات کا۔ میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی سوشل میڈیا ٹیم کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بڑا دور دراز کا لاہور سے سفر کر کے خانے وال تشریف لائے۔ میں اور اپنے جماعتی احباب کی طرف سے آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے امیر صاحب کس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں، یا کس علاقے سے آپ کا خاندانی پس منظر شروع ہوتا ہے؟ میں 1967 میں ڈولا پختہ ایک دیپال پور کے قریب گاؤں ہے ویری لکھا روڈ پر، جی جی وہ میری جائے پیدائش ہے۔ ارائی فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ جی میرے والد کا بڑا دینی لگاؤ تھا علماء کے ساتھ، خصوصاً وہ مولانا محمد حسین شیخ پوری کے بڑے شوقین تھے۔ تو جب ابھی میں چھوٹا ہی تھا تو وہ مجھے ان کے اشعار والد صاحب سنایا کرتے تھے، مولانا شیخ پوری صاحب کے۔ پھر تعلیم کا آغاز ہوا وہیں میں گاؤں میں، اور پھر دیپال پور تک رسائی حاصل کی۔ وہاں ایک دیوبندیوں کا ادارہ تھا، وہاں میں کچھ دیر پڑھا۔ بس یہ جو دینی تعلیم کی طرف آپ کا رجحان پیدا ہوا ہے، اس کی طرف آپ کا اپنا ایک ذوق تھا یا والدین کی محنت تھی؟ میرے والد کا بہت بڑا کردار ہے اس میں کہ ان کا بڑا شوق تھا کہ میرے تینوں بیٹے جو ہیں وہ دینی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہم تینوں بھائی جو ہیں اس وقت خطیب ہیں مختلف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیدائش جو ہے وہ ضلع اکاڑا سے ہے، تو پھر خانیوال آنے کا سلسلہ جو ہے یہ کس طرح بنا، سبب کیا بنا کہ آپ بڑا خانیوال آئے؟ عجیب اتفاق ہوا ہے کہ جب میں 1988 میں فارغ ہوا ہوں جی تو مولانا معین الدین لکھوی کے مریدین خانیوال میں بہت زیادہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ کمبو فیملی ساری کی ساری ان کے مریدوں میں شامل ہے۔ تو انہوں نے جہانیہ کی ایک تحصیل میں ان کے کچھ مرید رہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا نوجوان لڑکا دیں جو اتفاق سے وہ پورے کا پورا گاؤں ارائی برادری کا ہے۔ جی تو مولانا لکھوی صاحب نے مجھے یہاں بھیجا، اور میرا اللہ جانتا ہے جب میں یہاں جمعہ پڑھا کے گیا تو راستے میں وہ بڑی بڑی بسیں منٹھار وغیرہ کی چلتی تھی، تو میں بڑا مترفر ہوا۔ میں نے کہا یار یہ اتنا لمبا سفر ہے، میں نے یہاں کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنی ماں کو سنایا، میری ماں نے کہا میں کبھی نہیں جانے دوں گی اتنا دور۔ بس میں نے حضرت لکھوی صاحب کو جب جواب دیا تو اس میں تھوڑی سی میری شرارت بھی شامل تھی۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے بالکل پسند نہیں کیا، تو انہوں نے کہا بالکل پھر اب ہم انہیں بدہ ہی نہیں دیتے، تو میں واپس پھر اپنے گاؤں ڈولا پختہ دیپال پور چلا گیا۔ مولانا کے تو مریدین جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ انہوں نے آپ کا ہی انتخاب یہاں کیوں کیا اور اس علاقے میں کیوں؟ جامعہ میں بھی وہ انہوں نے مجھے کئی جگہوں پہ جو اپنے خاص ان کے سیاسی حلقے تھے، چونیاں اور ٹھینگ موڑ، کنگر پور، کئی جگہوں پہ انہوں نے مجھے جب جمعہ پڑھانے کے لیے بھیجا تو ان کے بیک فیڈ جو ان کو اچھی دی گئی تو وہ میرے بھی بڑا اعتماد کرتے تھے ماشاءاللہ کہ کسی اچھی جگہ اس کو میں بھیجوں گا۔ تو مولانا کے ساتھ آپ کی جو رفاقت ہے وہ کس دور کی بات ہے، یہ آپ کس دور میں مولانا کے پاس ادھر اکاڑا پڑھتے رہے ہیں، اور ان سے آپ کن باتوں کی وجہ سے متاثر تھے؟
88 سے 86 تک میں وہاں پڑھا ہوں. میرے شیخ تھے مولانا عبدالحلیم صاحب، شاید آپ حضرات کو یاد ہوگا، جماعت کے معروف خطیب مولانا عبدالحلیم انصاری صاحب کے وہ بڑے بھائی تھے. ان سے میں بڑا متاثر ہوا، وہ بڑا مزے ہوئے اور بڑے دھیمے مزاج کے آدمی تھے، اور مجھے کہا کرتے تھے میرے شاگردوں میں تو واحد ہے جو اتنا تلخ بولتا ہے کلاس میں. میں نے کہا جی اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں، حق کے بغیر تو میں کبھی بات ہی نہیں کرتا. اس دور کی کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد ہو کہ جس وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ حق بھی بولتے ہیں اور بڑی تلخ کلامی کرتے ہیں؟ اس میں ایک اچھی مجھے بات یاد ہے کہ یہ محمد یعقوب صاحب ہوتے تھے، غالباً چونیا کے رہنے والے تھے وہ. تو وہ گھی بہت کم ڈالتے تھے دال میں صبح، تو دال سے بڑا طالب علم بیچارے بیمار ہوئے. تو میں نے ان کو کہا آپ کے جی پورا ڈالا کریں، آدھا کے جی کیوں ڈالتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا تو میں نے 2-4 اس کو لپھڑ لگا دیے. تو وہاں بڑی شہرت ہوگی بھی، وہ ڈولوں کے لڑکے نے جناب ہمارے انچارج کو مارا ہے. وہ مولانا لکھوی صاحب کے سامنے مجھے پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. انہوں نے کہا اس نے صحیح کہا ہے، اس نے صحیح آواز اٹھائی ہے. آپ کو جب میں نے کے جی کہا ہوا ہے تو آپ آدھا کے جی کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ میرے اندر جرت پیدا ہوئی کہ جب انسان سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود معاونین جو ہے. بالکل ایسی بات ہے. مولانا لکھوی صاحب کے چونکہ آج بھی بہت سی ایسی دنیا ہے جو ان کو ماننے والی ہے، جو ان کی خدمات کا اعتراف کرنے والی ہے. ان کی ذرا آپ کی ظاہر ہے جب جوانی ہوگی تو ان کے وہ جو کارنامے ہیں وہ بھی بڑے جرأت مندانہ ہیں، بہت زبردست ہیں. ان میں سے کوئی ایک کارنامہ جو آپ کے ذہن میں ہو جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ جب ضیاء الحق صاحب ان کی ایریا کی افسوس کے لیے جامعہ محمدیہ میں تشریف لائے تو مولانا سے وہ گفتگو کرنے لگے، تو ضیاء الحق مرحوم کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اہل حدیث لوگ ہیں، ہمارا اللہ پر یقین ہے، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہم اس بات پہ راضی ہیں. جب بھی ہمارے پہ کوئی صدمہ آتا ہے تو ہم اہل توحید لوگ ہیں. تو ضیاء الحق نے کہا تھا کہ آپ اہل توحید تو ہو، صدمے سے تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی گود میں بیٹا فوت ہوا تھا تب اس کا ایمان متاثر نہیں ہوا تھا. بالکل ایسی بات ہے. یعنی کہ اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ مولانا لکھوی صاحب کے بارے جو افواہیں ہیں کہ یہ حکمرانوں کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. وہ کلمہ توحید ادھر بھی بیان کرتے تھے. بڑی جرت تھی اس کے اندر. بالکل ایسی بات. مدرسہ شورا کے جب وہ ممبر بنے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ضیاء الحق اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو اور قبر میں آسانی چاہتے ہو تو اسلام نافذ کرنے کا اعلان کر دو، اپنی زندگی پر بھی اور دوسروں کی زندگی پر بھی. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں کہ کتنے جو ہے یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ناظرین کو معلوم نہیں ہیں. وہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جو ہمارے بڑے تھے وہ شاید کہ حکمرانوں کے ساتھ اس وجہ سے بھی تھے کہ عہدے کا کوئی لالچ تھا، حالانکہ انہوں نے ان کی مجلس شورا کے رکن ہونے کے باوجود وہاں پہ حق کو جو ہے وہ بلند کیا ہے. تو مولانا جب ناراض ہوئے تو شہباز شریف آیا تھا ان کو بنانے کے لیے. تو جب ان کی پہلی حکومت ختم ہوئی تھی نواز شریف کی. مولانا کی ذاتی طور پہ جو سیاسی دلچسپی کس طرح کی تھی؟ سیاست میں مولانا کو ان کے مریدین نے کھینچا تھا، وگرنہ ان کا سیاسی مزاج نہیں تھا. لیکن جب وہ سیاست میں آ گئے تو ان کے بھائی جو بڑے تھے ولی کامل مولانا محی الدین لکھوی صاحب اس میں دعا کیا کرتے تھے، لیکن وہ سیاست کے حق میں بالکل نہیں تھے. لیکن جو مولانا کو اللہ نے سیاسی بصیرت دی تھی وہ پاکستان میں علامہ پروفیسر ساجد میر کے علاوہ مجھے کسی میں نظر نہیں آتی. بالکل. آپ نے پروفیسر ساجد میر صاحب کا نام لیا، یہ مسلسل 5ویں بار اس وقت سینیٹر ہیں. ان کے بارے میں آپ چونکہ جماعتی امیر ہیں، ضلع خانیوال میں آپ نے اپنا محنت اور خلوص کی بنیاد پہ اپنا لوہا منوایا ہے. جماعت پہ مشکل وقت بھی آتے ہیں، بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں. آپ نے پروفیسر ساجد میر صاحب کو کس طرح کا پایا ہے؟ میں نے اس کو جماعت کے حق میں بڑا مخلص پایا ہے. ایک میں چیز اپنے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا کہ جتنا جماعت کا درد پروفیسر ساجد میر کے اندر ہے، عام لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ ورکروں کو ملتا نہیں ہے، وہ ورکروں کی قدر نہیں کرتا، یہ سب جھوٹ ہے. وہ ورکروں کا بڑا قدردان ہے. ورکروں کے دفاع میں وہ بڑے بڑے لوگوں کو ٹھکرا چکے ہیں. مجھے یاد ہے مجھے شورا کا ممبر بنانے کی کوشش کی گئی تو میری راہ میں یہاں بڑی رکاوٹیں تھیں. تو وہ جب میرے محترم یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے تو ابھی یہاں خانیوال میں 2005 کی بات ہے، مجھے تو شورا کی رکن نہیں بنا رہے، ضلع کی شورا کا رکن نہیں بنا رہے. میں اس وقت یوتھ فورس کا ڈسٹرکٹ کا صدر تھا. تو امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب نے فوراً حکم دیا کہ ان کو آپ شورا کا رکن بنائیں. اس نے جماعت سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں جو حافظ عبدالکریم صاحب ہیں وہ ہم 2-4 دوست جنوبی پنجاب میں ایسے ہیں کہ وہ ہماری دریافت ہے. ہمیں الحمدللہ اس بات پہ فخر ہے. الحمدللہ.
کہ ہماری وہ دریافت ہیں. ہم نے امیر محترم کو کہا کہ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, تو اس نے قیمتی ہونے کا جب ان کو پنجاب کی ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا گیا کہ وہ واقعی ایک مخلص اور جماعت کی قدردانی کرنے والے ہیں. آپ یوتھ فورس کے بھی ذمہ دار رہے ہیں, وہ کتنا عرصہ تھا آپ کا؟ وہ میں رہا ہوں تقریباً 2 ٹرور رہا ہوں. اور پھر جب مجھے ممبر شورا کا بنا دیا گیا ضلع کا, تو میں نے پہلا ہی الیکشن ون کر لیا 4 ووٹوں سے. امتیاز مجاہد صاحب جو تھے وہ ہمارے نگران تھے الیکشن کے. جی. تو مجھے وہ کہتے تھے کہ تو الیکشن کیسے جیتے گا, 4 تحصیلیں تیرے مخالفوں کی ہیں, 4 تحصیلیں گمراہ تیرے مخالف, ناظمین مخالف, بڑا امیر جو ہے ضلع کا وہ تمہارا مخالف. میں نے کہا میں ورق کی بنیاد پہ الیکشن جیتوں گا. بالکل اللہ نے مجھے ایسی کامیابی. آپ مسلسل مستقل طور پہ جو ہے وہ ضلع خانیوال کے امیر بنتے جا رہے ہیں اور 4 تحصیلوں کا آپ کا اعتماد ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جہاں جماعتی طور پہ اختلاف ہے, ان عمراء اور ناظمین کو, ہمارے ذمہ داران کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ نا لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل نہیں ہوتے. اگر آپ لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل ہو تو کبھی آپ کو نہیں لوگ چھوڑیں گے. جس بڑی کوئی جماعتیں پیش بدل کے آئے, کوئی پیسے لے کر آئے, کوئی آفریں لے کر آئے, آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں. آپ نے جیسے ہی یوتھ فورس کا نام لیا کہ آپ اس کے بھی ذمہ دار رہے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بھی امیر ہیں اپنے ضلع کے لیول پہ جو ہے آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں بھیس بدل کے, نام بدل کے, جماعتیں بدل کے, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو جو ہے اس کے ڈھانچے کو نقصان دینا چاہتے ہیں, اس کے جو جماعتی نظم ہے اس کو نقصان دینے کے لیے آتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا ہمارے نوجوانوں کا نقصان نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اس بات پہ پورا ایمان اور یقین ہے. میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا, آپ کے ذریعے اور آپ کی ٹیم کے ذریعے میرا یہ میسج جانا چاہیے کہ مرکزی جمعیت کے مقابلہ میں اگر کسی تنظیم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اس وقت کامیاب ہوتی جب جمعیت اہل حدیث اس کے مقابلہ میں بنائی گئی تھی. میرا ایمان ہے کہ مرکزی جمعیت کی بنیاد ایسے اخلاص پر رکھی گئی ہے کہ اس کے خلاف کوئی تنظیم کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ 4 دن دھکے کھا کے پھر وہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے, پھر وہی بات ہوتی ہے. تو میں دوسری بات جو میں اپنے ضلع میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت کے درمیان رکاوٹیں پیدا نہ کریں کہ وہ ہمیں نہیں مانتے, ہم ان کو نہیں مانتے. میرے یہ بچے ہیں, برخردار ہیں, انہوں نے کبھی ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ ضلع میں پروگرام رکھیں, آپ اپنے قائدین کو بلائیں, مجھے بلائیں, نہ بلائیں, پروگرام کریں. کام جماعت کا ہوتا رہنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے میری یوتھ میں بھی کبھی آج تک اس طرح کے تنازع پیدا نہیں ہوئے, میری جماعت میں بھی کبھی تنازع پیدا نہیں ہوئے. جو لوگ اب 2-4 آدمی ہم سے بچھڑ کر علیحدہ گئے, بیسیکل وہ ہمارے جماعت کے نہیں ہیں, تو وہ لوگ ادھر پھر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی واپس لوٹ آئیں گے, چند دنوں کی بات ہے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ پہلے بھی گئے تھے اور پھر وہ واپس آئے, آخر انہوں نے معذرت بھی کی, ہم نے پھر بھی ان کو ایسے قبول کیا جیسے وہ گئے ہی نہیں تھے. امیر صاحب, ایک جو بڑی خاص بات ہے آپ کی شخصیت کو لے کے کہ بہت معروف ہے کہ آپ بڑے بے باک ہیں, بڑے ناڈر ہیں. آپ کا بالخصوص جیسے کہا جاتا ہے کچہری اور تھانے کی جو ہماری سیاست ہوتی ہے, کچہری تھانے کے مسائل ہوتے ہیں, آپ اس میں اپنا بھرپور آپ نے لوہا منوایا ہے. لیکن عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جو ایک مذہبی عالم دین ہوتے ہیں, مذہبی شخصیت ہوتی ہے, ان کا اس طرح رجحان نہیں ہوتا, کچہری تھانے کے مسائل میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتے. تو آپ اس طرف آئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے فوائد ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے اس سے معاملات جو حل ہونے کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ میں ایک تو اپنے اللہ کا اس حد پر شکر ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ نے مجھے ایسا سوال کیا جو میں چاہتا تھا کہ میرے سے یہ کوئی بندہ بات کبھی پوچھے. میری جماعت کا آدمی جب کسی ایم پی اے کے ڈیرے پہ سارا دن بیٹھے گا اور وہ اس کو ہاتھ ملائے نہ ملائے وہ پھر پیشی ڈال دے, تو وہ جب دکھی ہو کے وہاں سے نکلے گا کہ وہ کیا کہے گا کہ میری جماعت میں میرا کوئی وارث نہیں ہے. بالکل ایسے. اب اللہ کا شکر ہے کہ میری جماعت کا آدمی کبھی تھانے میں نہیں رہتا اگر وہ سچ پر ہے, اور میری جماعت کا آدمی کبھی کسی سیاسی ڈیرے پہ نہیں جاتا. وہ اپنے امیر کے پاس آتا ہے یا ٹیلی فون کر دیتا ہے, جی فلاں میرا مسئلہ ہے, آپ تشریف, میں خود چلا جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے جماعت کے مسائل حل کرنے میں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی توفیق دی ہے کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ حقیقت اور سچائی پر ہے تو پھر بڑے سے بڑا آدمی ہوں میں تو اس کو سامنے للکارتا ہوں. اللہ کا شکر ہے وہ پہلی للکار سے ہی آدمی جو ہے وہ دب جاتا ہے الحمدللہ. اور اسی طرح جو ہمارے کارکنان ہیں ان کو جماعت کے ساتھ محبت کے لیے, جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ایک تو کارکن ہے,
ایک جو عام آدمی ہے جن کا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے، ان کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ جو ہے اٹیچ کرنے کے لیے جماعت کے فوائد کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس میں گائے بگائے جو میں نے یہاں تجربہ کیا ہے کہ میں چونکہ ایک بڑی جماعت میں، بڑی مسجد میں جو خانے وال کا بہت بڑا مرکز ہے وہاں خطیب ہوں، میں گائے بگائے ان کو جھوڑتا رہتا ہوں جماعتی دروس میں، جماعتی باتوں میں، قرآن و سنت کے درس میں. جیسے رات ایک ہمارے بچے نے حفظ کیا تھا تو اس پہ میرا درس تھا، لیکن اس کو ٹوٹل میں نے جماعتی رنگ دے دیا. تو اس طرح جماعتی رنگ دینے سے بہت سارے جو بزرگ ہیں وہ جماعت کے قریب رہتے، ان کو پتہ ہے ہماری جماعت ہے. جب دوسری جماعتوں والے ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہماری جماعت ہے، ہمارے امیر صاحب ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے، ہم اپنے سسٹم کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور مجھے پچھلے الیکشن میں بھی یہ چیز نظر آئی کہ جماعت جو کہتی ہے لوگوں کو وہ لوگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور ہم یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آخری ہمارے چند ایک سوالات باقی ہیں، کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا کوئی ایک ایسا کارنامہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے، احسن اقدام ہے، اس سے معاشرے کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. اور سب سے بڑا تو کام جو مرکزی جمعیت نے کیا وہ پیغام ٹی وی چینل کا ہے. جی وہ اس وقت میں پچھلے دنوں میں نے ایک بات سنائی، امیر محترم نے ہماری اس بات کو، اور پروفیسر سعد امیر صاحب نے جو مکہ معظمہ میں پروگرام ہوتا ہے شیخ سدیس صاحب کے ساتھ، وہاں بھی اس بات کو دہرایا. ہمارا ایک بگڑا ہوا گھر تھا جہانیہ تحصیل میں، جب پیغام ٹی وی چلا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ پیغام ٹی وی بچیوں کو دکھایا کریں. تو اس وقت وہاں کیبل نہیں تھی، انہوں نے وہ بڑے انٹینے جو اوپر گھر کے چھت کے رکھے جاتے ہیں وہ رکھ کر پیغام ٹی وی تلاش کیا. کچھ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے تعلق تھا بچیوں کا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ان کا میسج اور پیغام آیا کہ ہم پیغام ٹی وی کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں. پیغام ٹی وی نے ہمارے گھر میں انقلاب برپا کر دیا. ایک تو امیر محترم کا پیغام والا کام جو ہے وہ جماعت کے لیے بڑی تقویت اور بڑی عزت کا، اور اس میں یہ ذکر کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا مسلح جماعت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب کا بقول امیر محترم 90% اس میں پیغام ٹی وی میں. اور یہ بھی میں ذکر کروں کہ اس وقت پیغام ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ہیں حافظ ندیم صاحب، وہ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے دیانتدار ہیں. ان کی دیانت اور امانت کی وجہ سے پیغام ٹی وی کو خاصی تقویت ملی ہے. پھر نیچے جو ان کے عملہ کام کرتا ہے اس کو بھی میں نے آزمایا ہے، بڑے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ عملے میں ہیں اور بڑے دیانتدار لوگ ہیں. تو ظاہر ہے جب اداروں کے ساتھ ایسے اچھے لوگ وابستہ ہوں گے تو اس ادارے کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور ایک ویسے بھی جیسے میں نے کہا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا کام کیا ہے، اسی طرح ایک سوال معروف ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث شعبہ خدمت خلق کے کاموں میں بہت زیادہ پیچھے ہے. جیسے ریسنٹلی ابھی سیلاب کا مسئلہ چل رہا تھا تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے ریلیف کے کام میں، وہ چاہے ترکی میں زلزلے کا ہو، پاکستان میں سیلاب کا ہو، زلزلوں کی صورت میں ہو، تو بہت زیادہ کام کیا ہے. آپ خود فیلڈ میں رہے ہیں، اس حوالے سے جو ایک غلط فہمی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ کہ اس میں میری اس میں تجویز ہے وہ یہ ہے، جو اس دفعہ ریلیف کا ڈی جی خان کے علاقے میں یا سندھ اور سکھر کے علاقے میں جو جماعت نے ریلیف کا کام کیا ہے وہ میں خود گیا ہوں. میرے ساتھ ایک خانے وال کے بہت بڑے امیر آدمی ہیں، کئی فیکٹریوں کے وہ آنر ہیں اور بڑا اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے. ان کا سیاست میں بھی اب کو شوق پیدا ہوا، تو وہ بھی چونکہ جماعت اسلامی کے قریب ہیں. ان کے بڑے بھائی میاں اسلم صاحب وہ سیٹ نمبر 1 سے اسلام آباد سے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں. یہ ان کے بھائی ہیں میاں جوید صاحب، تو یہ بھی میرے ساتھ سامان کے 2 ٹرک لے کر گئے. تو جب یہ وہاں پہنچے تو ان کو لوٹنے والوں نے لوٹ لیا. بڑی مشکل سے یہ وہاں بچ کے مجھے فون کیا. میں نے ان کو پاکیزہ ہوٹل میں بلایا، کھانا چانا کھلا کر میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو مرکزی جمعیت کا کام دکھاتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا مرکزی جمعیت کا کام؟ میں کہا جناب میں ہم آپ کو مرکزی جمعیت کا کام دکھاتے ہیں، آپ آئیں. تو میں ان کو مرکز المودہ لے کر گیا. تو میاں صاحب نے ڈاکٹر علامہ حافظ عبدالکریم صاحب سے مل کر وہ چیزیں تقسیم کی. تو میاں صاحب باہر نکل کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یاد مجال ہے کہ پاکستان میں ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو کام سب سے زیادہ کرتی ہیں اور اپنی شہرت کرنا نہیں پسند کرتی. اللہ اکبر. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ جماعت کام کر رہی ہے. بہت سارے لوگ پہلے والے حالات نہیں رہ گئے کہ اب مرکزی جمعیت کیا کرتی ہے. اب ہم سے کوئی سوال نہیں کرتا. یہ ہم سے بھی بہت لوگ سوال کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے پیغام کی آنے کی صورت میں، ریلیف کا کام ہونے کی صورت میں، پنجاب کی جو تنظیم ہے اس میں بھی میں یہ کہوں گا
کہ حافظ یونس آزاد صاحب اور مولانا عبدالرشید حجازی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی یہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہے کہ بڑا اچھا جماعت کا کام کر رہی ہے۔ تیسری چیز، میں کئی ایک اضلاع میں مجھے بھیجا گیا اور میں نے اللہ کا شکر ہے ان اضلاع میں لڑائی جھگڑی ختم کی ہے۔ اس بنیاد پر مجھے امیر محترم کی مشاورت سے پنجاب مسالتی کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا۔ میں اس وقت مرکزی جمعیت صوبہ پنجاب کی مسالتی کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں۔ تو یہ ماشاءاللہ جماعت کا بہت ایک اچھا جو ہے یہ کام کیا ہے، جو آپ کو مسالتی کمیٹی کا ممبر بنایا ہے، بلکہ چیئرمین نامزد کیا ہے صوبہ پنجاب کا، کہ جو بہت سارے ہمارے ایک چھوٹے موٹے اختلافات کی بنیاد پہ جو جھگڑے ہو جاتے ہیں، جو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ دوریوں کو اصل میں ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر صلح کرنے کے لیے یہ جو کام کیا ہے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح آخر میں ہمارے کارکنان کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں، کارکنان جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں اور وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ مزید جڑ جائیں۔ دینی رنگ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں اور اپنے آپ پر دینی کھول جڑائیں۔ دینی کھول جو ہے وہ ان کی دنیا بھی اچھی کر سکتا ہے، آخرت بھی اچھی کر۔ جب بچہ ایک دینی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوگا تو وہ ظاہر ہے برے کاموں کی طرف بڑھتا ہوا 100 بار سوچے گا۔ میں نے نوجوانوں کے ابتدا میں جماعت کو یہ ان کے لیے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا اگر سینمے کی طرف جائے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، تمہارا بیٹا اور مرکزی جمعیت کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ سوچو تو یہ کس جماعت کا جھنڈا ہے جو قرآن و سنت کی دعوت دیتی ہے؟ سینما، فلم بینی، شراب یا اس قسم کی جو محافلیں ہیں وہ کس چیز کا درس دیتی ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں یہ انتخاب کرنا چاہیے، مرکزی جمعیت کا جھنڈا نوجوانوں کو ہاتھ میں تھامنا چاہیے اور دین کی طرف راغب رہنا چاہیے۔ وہ جہاں کہیں جس گاؤں میں جہاں رہتے ہوں انہیں علماء کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ان کو ضرور ٹائم اپنے جو مقامی خطیب ہے یا ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے پاس ان کو بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کو ان کے ذہن میں وسعت پیدا ہو اور وہ جماعت کا کام کریں۔ میں یہاں ایک آپ کی وساست سے میسج یہ بھی دینا چاہوں گا کہ ہمیں یہاں قاضی حسین احمد مرحوم تشریف لائے خانے وال میں، ایک ریسٹورنٹ میں پروگرام تھا تو جماعت اسلامی نے مجھے بھی دعوت دی، تو میں نے ان سے پہلے گفتگو کی۔ تو جب کھانا کھانے لگے تو قاضی صاحب مرحوم نے مجھے یہ ایک بات سنائی کہ جب نواز شریف جلا وطن تھا تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے آپ پیسے لے لیں اور کوئی بہت بڑا لاہور میں دینی ادارہ بنائیں جہاں سے ساجد میر جیسے بچے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ امیر محترم کے بھی جو ہے وہ اعتماد کرتے تھے، امیر محترم کی یہ اس میں یہ نواز شریف نے کہا تھا کہ ایسے علماء پیدا ہوں جیسے پروفیسر ساجد میر ہے۔ 5ویں بار سینیٹر بننا یہ کوئی کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ پھر کبھی امیر محترم نے اس طرح ہاتھ کر کے یہ سیٹ کبھی نہیں مانگی۔ صحیح بات۔ اللہ کا شکر ہے جماعت پہ، جماعت میں بہت بہتری ہے، یوتھ فورس میں بہت بہتری ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ آپ کی نوجوانوں کی جو تنظیم ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے۔ الحمدللہ۔ اب بھی ابھی آپ کہتے ہیں کہ یوتھ فورس کیا کام کر رہی ہے، یہ مرکزی جمعیت کیا کام کر رہی ہے؟ یہ سوال تو لاجانی بے مقصد سوال ہے، اس سوال کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے اندر جرت پیدا کریں، اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، نوجوانوں کی تنظیم کے ساتھ کھڑے ہوں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں تاکہ آپ کی اچھی تربیت ہو۔ تو یہ سوال آپ جیسے مرکزی جمعیت ضلع خانہ وال کے امیر ہیں اور اسی طرح مسالتی کمیٹی کے چیئرمین ہیں صوبہ پنجاب کے، تو آپ کیا جو اب ہمارے کارکنان ہیں مرکزی جمعیت پاکستان سے جن کا تعلق ہے، ان کی مساجد پہ جو معاملات آ جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو آپ کے ضلع کے اندر، آپ کے کارکنان کو وہ آپ کے پاس آئیں اور ان کا مسئلہ حل ہو وہ جائے؟ ہمیں بتائیں، کوئی بھی ضلع ہو، کوئی جگہ، مجھے بہت سارے اضلاع سے فون آتے ہیں، دوست مشاورت بھی میرے سے کرتے ہیں، کوئی معاملہ مسجد کا ہو، کوئی مدرسے کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، حتیٰ کہ سندھ تک بھی سکھر سے ایک مسئلہ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا، اور سکھر میں اس اتفاق سے ان دنوں میں RPO میرے دوست لگے ہوئے تھے، میں نے ان کو یہاں سے فون کیا، وہ بندہ جا کے ملا، اللہ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ الحمدللہ۔ تو ایسے کئی جگہوں پہ میں اب اس کو وہ اس میں نہیں، ریاکاری میں نہیں لے جانا چاہتا کہ میں نے کہاں کہاں کیا کیا مسئلے حل کیے ہیں، میں اس طرف نہیں بڑھنا چاہتا۔ نہیں، ان میں سے کوئی ایک کارنامہ جو ہے وہ بتا دے تاکہ ہمارے جو یہ بھی ایک ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے کہ مرکزی جمعیت اہل جو ہے وہ مساجد کو ان کی رکھوالی نہیں کرتی، مرکزی جمعیت اہل اپنے کارکنان کا تحفظ نہیں کرتی، اس میں سے کوئی ایک مثال آپ دے دیں۔ ہمیں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے برخردار افضل ذکریہ صاحب کی علم میں بھی یہ بات ہے کہ یہاں ایک ناصر سٹی بنا، اس میں ایک مسجد پہ آج کل وہ جو دوسری جماعت کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے وہ مسجد
دیوبند حضرات نے چھین لی. تو جب وہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم نے مسجد تعمیر کرا لی, انہوں نے ان کا جو بڑا آدمی آیا تھا وہ اپنا بندہ کھڑا کر کے اور اپنے بندے کو وہاں بٹھا کے چلا گیا ہے. تو میں نے الاعلان یہ خانے وال میں کہا تھا کہ میں مغرب کی نماز وہاں پڑھانے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور وہ مسجد مل گئی واپس؟ میں گیا, میں نے وہاں مغرب کی نماز پڑھائی, وہاں میں اس بندے کو نکالا, اس کو بھیجا, وہاں میں بیٹھا رہا, پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھائی. آج تک وہ مسجد ہمارے کنٹرول میں ہے. تو اب ان بے وفاؤں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں جس جماعت کے امیر نے ہمیں یہ مسجد واپس دلائی. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی آپ کا, آپ کے وقت کا. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ موجود تھے محترم سیف اللہ عابد صاحب, معروف سماجی شخصیت ہیں. ضلع خانے وال کے اندر ان کا بہت زیادہ کام ہے. آج ہم ان کے شکر گزار ہیں, انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے کارکنان کو بہت سے اہم پیغامات دیے, بہت سے اپنی حالات زندگی کے دلچسپ واقعات سنائے, جماعتی زندگی کے بہت سے فوائد ہمیں بتائے. اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں صحت و ایمان کے ساتھ برکتیں نازل فرمائے. والسلام. کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.